السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وغیثنا ومغیثنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی امین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد رسول کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پھر سے ہم درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم رات کے اس مختصر حصے میں اپنے دل کو منور و مجلہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آنے والا ربیع النور رسول کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کو پورے 1500 سال مکمل ہونے پر ہے، جس کے تعلق سے جگہ جگہ محافلیں منعقد کی جا رہی ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں سنی دعوت اسلامی کے ماتحت بھی ایک کمپٹیشن رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جا چکی ہے اور اس کا لاہ عمل انشاءاللہ آج بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ ہماری زندگی اور ہماری عبادت کا محور تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے کہ ہم رب کے لیے، رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، لیکن معاملہ یہ کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو ہماری محبت کا محور رسول کریم علیہ تحیۃ و تسلیم ہے۔ اب بڑی شرمندگی ہوتی ہے اور بڑے دل کو لگتی ہے بات کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شان جا بجا بیان کی جاتی ہے، لیکن کیا کما حقہ ہم اس نبی کے محبت کا دم بھرتے ہیں تو کیا اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ جواب شاید نام ہی آئے گا، اور میں آپ کو اگزامپل بھی دوں گا، اس لیے کہ اگر میں آج اس بھری محفل میں ہاتھ اٹھا کر جواب دینے کے لیے کسی سے کہوں کہ بتائیے حضور کے نانا کا نام کیا ہے، حضور کی نانی کا نام کیا ہے، شاید دادا کا نام عبد المطلب لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن
نانی کا نام اور نانا کا نام بتائی ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے؟ بحمد تعالی رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ قرآن کی ہر آیت آقا کریم کی نعت ہے. قرآن مقدس کی ہر آیت کریمہ نبی رحمت کی نعت ہے، اور جتنا رسول کریم کی ذات پر دنیا میں لکھا گیا ہے اتنا کسی اور شخصیت کی ذات پر نہیں لکھا گیا. کسی کی بھی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھ لیں، بلکہ اپنے تو اپنے ہیں، غیروں کا یہ معاملہ ہے کہ کسی انگریز نے دنیا کے ایسے 100 لوگوں کے ناموں کو انتخاب کیا کہ جن کا دنیا میں سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے، چرچا ہوتا ہے. تو جب وہ نام لکھنے کی فہرست ترتیب دیتا ہے تو بحالت مجبوری پہلے نمبر پر اسے میرے آقا کا نام لکھنا پڑتا ہے. پہلے نمبر پر حضور کا نام لکھتا ہے، اور شاید تیسرے نمبر پر سیدنا عیسیٰ علی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام ہے، اور 7ویں نمبر پر سیدنا موسیٰ علی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہے. پھر کچھ سیاسی لوگ بھی ہیں، لیکن جب حقیقت لکھنے کی بات آئی تو ساری دنیا میں سب سے زیادہ جس کا ذکر ہوتا ہے اس کا ذکر جب اس نے لکھا تو عیسائی ہونے کے باوجود بھی پہلے نمبر پر اس نے محمد عربی کا نام لکھا ہے صلی اللہ تعالی وسلم. تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں. اس نبی کے دامن کے لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. لیکن اگر ہم حقیقت میں اپنے گریبان میں جھانکے تو پتا چلے گا کہ اس رسول کا نعرہ ہم کھوکھلا لگا رہے ہیں. جس رسول کا شجرہ ہمیں معلوم نہیں، کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں یہ ہمیں معلوم نہیں، کتنے چچا کتنی پھوپھی، کون دادا کون دادی، کون نانا کون نانی، کون قبیلہ، یہ تو ہم کو ایک سعادت مند امتی ہونے کے خاطر فر ہمارے زبان سے نکلنا چاہیے، اسپیڈ سے نکلنا چاہیے حضور کا شجرہ. لیکن بڑی ستم ظرفی ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شان کے بارے میں ہم مختصر معلومات رکھتے ہیں. مختصر، میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ مجھے دبئی سے ایک جبہ منگانا تھا. میں نے فوٹو بھیجا ایک جگہ تو انہوں نے مجھے لکھ کر کے بھیجا، خالد بھائی یہ جبہ 7,000 روپے کا ہے. 5-7 سال پرانی بات تھی. میں نے کہا یار جانے دو، 7,000 کا جبہ لینے سے بہتر ہے یہاں 6 جبے تو ایسے ہی سل جائیں گے، ایک 7,000 کا لیں. اللہ لمبی عمر دے سید امیر القادری صاحب کو، ان کے سامنے میں نے ذکر کیا ایک مرتبہ کہ اتفاق ایسا ہوا کہ میں جبہ دبئی سے منگانا چاہ رہا تھا لیکن اس کی قیمت 7,000 روپے ایک جبہ کی بتایا تو میں نے ارادہ ملتوی کر دیا، کینسل کر دیا، منع کر دیا. تو مجھے سید صاحب نے کہا کہ خالد بھائی ہم نے حضور کی حیات طیبہ کا ایک ہی پہلو دیکھا ہے کہ حضور نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہیں، پیوند لگے کپڑے پہنے. ہم نے حضور کی حیات طیبہ کا ایک ہی رخ دیکھا ہے. دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے 17 گھوڑے دے کر کے ایک جبہ خریدا تھا. 17 گھوڑے دے کر کے ایک جبہ خریدا تھا. تو اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم حضور کی حیات طیبہ کے اس پہلو پر بھی تو نظر رکھیں. ایک یہودی مفکر لکھتا ہے کہ اسرائیل میں جب آرمز کی خریداری کی بات آئی تو حکومت نے اچھا خاصا فنڈ آرمز یعنی ہتھیاروں کے خریدنے پر مختص کیا، فکس کیا. تو کسی نے منسٹر سے پوچھا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور تم نے اسلحہ خریدنے کے لیے اتنا بڑا فنڈ روکے رکھا. تو اس نے کیا جواب دیا؟ غیر پڑھتے ہیں ہمارے آقا کی حیات طیبہ کو. اس نے جواب دیا کہ یہ میں نے ہتھیار اس لیے خریدنے کے لیے ایک فنڈ مختص کیا ہے کہ جب میں نے مسلمانوں کے نبی کے حالات پڑھے تھے
تو میں نے یہ پڑھا تھا کہ جب نبی محمد عربی جب دنیا سے پردہ کر رہے تھے اس وقت ان کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن ان کی دیواروں پر ہتھیار ٹنگے ہوئے تھے۔ تو اس سے میں نے نتیجہ نکالا کہ بھوکا رہ سکتے ہیں لیکن بغیر ہتھیار کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ غیر اگر آقا کریم کی حیات طیبہ سے کچھ نتیجے نکالتے ہیں تو غیر نکال رہے ہیں، ہم کیوں نہیں نکال سکتے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک ایک پہلو سے ہم نتیجے اخذ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے صرف عبادت کو چند چیزوں پر محدود کر دیا۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا، ایک فرض عبادت ہی نہیں مرد مجاہد، ایک فرض عبادت ہی نہیں مرد مجاہد، کچھ اور بھی تو شاہ امم چھوڑ گئے ہیں، کچھ اور بھی تو چھوڑ گئے ہیں، صرف نماز 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 ہی نہیں چھوڑی ہے، کچھ اور بھی تو آقا کریم کی حیات طیبہ سے سیکھنا چاہیے۔ بہرحال موضوع آگے چلا گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہاتھ میں میرے کتاب ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر دنیا میں جتنا لکھا گیا اتنا کسی شخصیت کے بارے میں نہیں لکھا گیا۔ حضور کا چلنا، حضور کا بولنا، حضور کا سونا، حضور کا دیکھنا، ارے یہ تو ٹھیک ہے کتابوں میں ہے۔ اہل محبت نے تو یہاں تک لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جب شق صدر ہوا، سینے سے لے کے ناف تک آپ کا سینہ چیرا گیا، اور پوری حیات طیبہ میں 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے، اور جب اس میں سے دل کو نکالا گیا اور دل کو غسل دیا گیا تو دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ رسول کریم علیہ تحیت و تسلیم کے دل میں 2 آنکھیں تھی، 2 آنکھیں تھی، دل میں تھی۔ اسی لیے حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے نا کہ مومن کی نگاہ مومنانہ فراست سے دیکھتا ہے وہ۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گلے کی کیفیت، سینے کی کیفیت، ہاتھوں کی کیفیت، بیٹھنے کی کیفیت، چلنے کی کیفیت، کوئی تو ایسا گوشہ ہوگا جس کو کور نہیں کیا گیا، جس کو کتابوں میں لایا نہیں ہے، کوئی تو ایسا شعبہ ہوگا، کوئی تو ایسی چیز ہوگی جس کو کسی نے کتابوں میں لکھا نہیں ہے۔ سب نے لکھا، سب نے لکھا، تہبند کے تعلق سے، جبے کے تعلق سے، امامے کے تعلق سے، ہر چیز پر لکھا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ زیبا پر تو بہت لکھا گیا، چہرے انور کے بارے میں تو بہت لکھا گیا، لیکن آپ کی حیات طیبہ کے ایک ایک لمحات کا، ایک ایک لمحے کو لوگوں نے کتاب میں لکھا ہے، کتابوں میں ہے۔ لیکن آج یہ قوم اس رسول کی حیات طیبہ سے کچھ سیکھنے کو، کچھ نتیجہ حاصل کرنے کو راضی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، رسول کریم علیہ تحیت و تسلیم کے 12 چچا ہیں، جس میں سے 2 نے اسلام قبول کیا۔ پھوپھی آپ کی صفیہ ہے جنہوں نے اسلام کے دامن میں پناہ لی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے 2 بیٹے سیدنا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے تولد ہوئے، ایک بیٹا سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے تولد ہوئے، 4 بیٹیاں بی بی خدیجہ سے تولد ہوئی۔ آج مسلمانوں میں بنام مسلم جو رافضی ہیں وہ اس بات کے بضد ہیں کہ حضور کو ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی فاطمہ، وہ تینوں بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، اور محض اس لیے انکار کرتے ہیں کہ جب دامادوں کا ذکر ہوگا تو سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین اور سیدنا مولا علی کا ذکر ہوگا، سیدنا عثمان غنی کا ذکر ہوگا، اس وجہ سے بیٹیوں کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ بہرحال آج مجھے جو عنوان تھا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ازواج مطہرات پر، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے
کئی نکاح کیے ہیں، جس میں 12 نکاح یا 11 نکاح کی ازواج مطہرات کے نام ہمیں باور کرا دیے گئے، ہمیں بتا دیا گیا. لیکن کتابوں میں ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح میں اور بھی ازواج مطہرات تھیں، اور بھی خواتین تھیں. ایک خاتون نکاح ہو گیا، رخصت نہیں ہوئی، اور آقا کریم نے انہیں طلاق دے دی. ایک خاتون سے نکاح ہوا، لیکن کسی کی باتوں میں آ کر انہوں نے حضور سے پناہ مانگی، حضور نے طلاق دے دی. اس طرح دیگر ازواج مطہرات کا بھی ذکر ملتا ہے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے کے ان کو اپنی حیات طیبہ میں ہی اپنے سے جدا کر دیا. لیکن ام المومنین سیدنا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ہم ذکر کریں گے. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پہلی بیوی ہیں اور مومنوں کی ماں ہے. آپ کی شان بہت بڑی عظیم تھی. آپ اپنے حلقے میں ملکہ کے نام سے مشہور تھی. طیبہ طاہرہ تو تھی، لیکن ملکہ کے نام سے مشہور تھی. آپ اپنی برادری میں، اپنے قبیلے میں بہت بڑی تجار تھی، بزنس وومن تھی. اور اتنی بڑی بزنس وومن تھی کہ جب مکے سے مال تجارت کے لیے لوگ جاتے تو آدھا مال ان کا ہوتا اور آدھا مال سارے قبیلے کے لوگوں کا ہوتا. اتنی مالدار تھی. لیکن معاملہ یہ تھا، ان کے والد کا نام خویل تھا. یہ مالدار تھی. مالدار ہونے کی وجہ سے خود تو تجارت کی منڈی تک باہر نہیں جا سکتی تھی، لیکن اپنے مال کو دوسروں کو دیتی تھی کہ میرا مال بیچ کر کے پارٹنرشپ میں کچھ نہ کچھ منافع مل جائے. خاتون ہونے کے ناطے لوگ آپ سے مال لے جاتے اور پھر نقصان بتا کر ادھورا مال دے جاتے، یا پھر کم منافع میں شیئر کرتے، پارٹنر بناتے. آپ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے میرا مال بڑھے، اور ہر بزنس کرنے والا چاہتا ہے کہ میرے مال میں برکت ہو، بڑھے میرا مال. آپ نے ابو طالب کو بلایا، اس لیے کہ مکے میں ان کی سوچ اچھی تھی. ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ آپ قوم کے سردار ہیں، آپ بتائیے کہ میں اپنے مال کو کس طرح بڑھا کر کے بڑھا سکتی ہوں. ابو طالب نے جواب دیا کہ آپ ایسا کریں کہ لوگوں کو مال دے کر بیچنے سے بہتر ہے کہ ان کو اپنے مال میں پارٹنرشپ کے لیے چن لیں. کہا کہ لوگوں کو راضی کرو. ابو طالب نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم جب تجارت کا مال لے جاتے ہو تو بی بی خدیجہ کو مال کو نقصان پہنچتا ہے، مال بڑھتا نہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم لوگ اس کے پاس پارٹنرشپ میں آ جاؤ. لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں کہ ہم ان کی برابری کر سکیں. آپ نے کہا تھوڑا مال ہی شیئر کر لیا کرو. اس طرح تھوڑا مال شیئر کرنے کی وجہ سے جب ان کا اپنا مال لگنے لگا تو مارکیٹ میں منافع ہونے لگا اور بی بی خدیجہ کے مال میں برکت ہونے لگی. پھر آپ نے ایک مرتبہ ابو طالب کو بلا کر کہا کہ یہ تو لوکل مارکیٹ میں میرے مال کا حال ہے، لیکن اگر ملک شام میں، مصر میں اگر میرا مال جاتا ہے تو وہاں کیسے برکت ہو. پھر خود ہی انہوں نے مشورتاً کہا کہ ابو طالب میں چاہتی ہوں کہ تمہارا بھتیجا، جن کے تعلق سے میں نے سنا ہے کہ بہت دیانت دار، بڑے ایماندار، شریف النفس ہے، آپ ان سے کہیں کہ وہ میرے مال کو لے جائے. ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا چونکہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے لیکن وہ مزدوری نہیں کرے گا، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں. اور پھر ابو طالب نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بھتیجے ہمارے دن پلٹ سکتے ہیں اگر ہم خدیجہ کے ساتھ برابری میں شراکت دار ہو کر کاروبار کریں
تو ہمارے دن پلٹیں گے، بدل جائیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر پارٹنرشپ میں ہے تو پھر میں ضرور شراکت داری کے ساتھ کام کروں گا۔ اور پہلی مرتبہ آپ تجارت کا مال لے کر بی بی خدیجہ کا روانہ ہوئے۔ بی بی خدیجہ بھی عام خاتون نہیں تھی، کاروباری خاتون تھی، نگاہ رکھتی تھی مارکیٹ میں کیا پوزیشن ہے، کیا ویلیو ہے۔ آپ نے اپنے خادم میسرہ کو بلایا اور کہا کہ سن، 3 باتیں میری سن۔ ایک تو یہ کہ تو مال پر کم نظر رکھے گا، محمد عربی کے شب و روز پر زیادہ نظر رکھے گا کہ وہ کیسے ہیں، ان کے کاروبار کرنے پر تیری نگاہ رہے گی، اور تو جس طرح میرا غلام ہے اسی طرح ان کو اپنا آقا سمجھ کر ان کے ساتھ جڑے رہنا۔ کہتے ہیں تجارت کر کے جب میسرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آئے تو آقا کریم جب تشریف لا رہے تھے تو دھوپ تھی اور قافلے کے اونٹوں کی وجہ سے ریت اڑ رہی تھی، لیکن بی بی خدیجہ اپنے گھر کی چھت پر، ٹیرس پر آنے والے قافلے کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی نگاہ اس پر بھی پڑی کہ دھول میں سبھی کا چہرہ نظر نہیں آتا، دھوپ کی تپش اور دھول میں کسی کا چہرہ نظر نہیں آتا، لیکن محمد عربی کا رخ زیبا نظر آتا۔ ابھی سامان تجارت پہنچا ہی تھا کہ میسرہ نے آ کر خوشخبری دی، کہا کہ ہم نے دگنا منافع کمایا، دگنا منافع کمایا۔ اور میں نے تو ایسا دیکھا کہ جہاں جہاں محمد عربی چلتے تھے ایک بادل سایہ کرتا تھا، جس درخت کے سائے میں بیٹھنا چاہتے تھے اگر لوگ بیٹھ جاتے تھے تو درخت اپنی شاخوں کو آگے کر کے ان کو سایہ دے دیتا تھا، محمد عربی پر سایہ کر دیتا تھا۔ اور یہ وہ ذات ہے کہ ان کے جسم اقدس پر کبھی بھی میں نے مچھر مکھی بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ محمد عربی وہ ذات ہے کہ ان کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی۔ نبی رحمت کے خصائص جب بیان کرنے لگے، خود بخود بی بی خدیجہ کا دل مائل ہوتا چلا گیا۔ بالآخر آپ نے ارادہ کر لیا اور اپنی ایک کنیز تھی نفیسہ، اس کے ذریعے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آج دیکھیں ہمارے یہاں معاملہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی اگر ایک دوسرے سے مل بھی لیتے ہیں اور جب شادی کی بات آتی ہے تو ارینج میرج میں بھی جلد بازی ہوتی ہے، لیکن یہ عام نکاح نہیں تھا، عام شادی نہیں تھی، عام آدمی کی شادی نہیں تھی، یہ رسول کریم امام الانبیاء کی بات تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب نفیسہ نے بی بی خدیجہ کا پیغام لایا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نکاح کا پیغام سننے کے بعد جواب دیا کہ ابھی میرے چچا ابو طالب ہیں، میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا پھر جواب دوں گا۔ اور بالآخر جب ابو طالب تک بات پہنچی تو آپ نے بڑی خوشی کے ساتھ نکاح کے پیغام کو قبول کیا۔ وجہ یہ بنی کہ بی بی خدیجہ بڑی مالدار خاتون تھی اور بڑی پاک دامن تھی، اور آپ طاہرہ کے نام سے مشہور تھی، ملکہ کے نام سے مشہور تھی، بہت مالدار تھی۔ 20 غلام اور کنیزیں آپ کے یہاں کام کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، مکۃ المکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ میوزیم میں جا کر دیکھیں گے یا کبھی یوٹیوب پر دیکھ لیجئے، زمین کی کھدائی پر جب بی بی خدیجہ کا گھر نکلا تھا، اتنا شاندار گھر، اتنی شاندار دیواریں، یہ ماضی قریب میں کھدائی میں نکلا تھا، اس کا یوٹیوب پر اس کی تصاویر بھی موجود ہے۔ تو بڑی مالدار اور بڑی پاک دامن خاتون تھی۔ مکے کے بڑے بڑے رئیس آپ کو نکاح کا پیغام بھیجتے تھے، لیکن آپ نے کسی کے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ بنی تھی کہ آپ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی،
2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. پہلے شوہر کے انتقال کے بعد آپ نے جب دوسرا نکاح کیا عتیق نام کے شخص سے، جب اس کا وصال ہوا تو آپ نے ارادہ کیا کہ اب میں نکاح نہیں کروں گی. لیکن ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کے دامن میں سورج یا چاند اتر آیا. آپ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے مشورہ کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا. تو بھائی نے مشورہ دیا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب ایک نبی ظاہر ہوں گے، رسول ظاہر ہوں گے، اور تو ان کے نکاح میں جائے گی. یہ بشارت مل گئی. اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل جب انہوں نے سنے تو دل تو مائل ہو گیا، اور پھر آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا. کسی روایت میں آتا ہے کہ 400 مسقال چاندی یا 400 مسقال سونا یا 20 اونٹ آپ کا مہر طے پایا. ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، اور پھر بی بی خدیجہ کی طرف سے بھی کسی نے نکاح کا خطبہ پڑھا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا. علماء فرماتے ہیں جب بی بی خدیجہ نکاح کر کے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کاشانے میں آئی، حضور کے نکاح کے بعد جب حضور کے گھر تشریف لائی، اتنا مال لائی کہ جب سامنے رکھا تو اس طرف کیا تھا، اس طرف کون تھا، چہرہ نظر نہیں آتا، اتنا مال تھا. لیکن جب حضور کے نکاح میں آ گئی تو حضور نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کرتی، حضور میں بھی آپ کی ہوں، میرا مال بھی آپ کا. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا شروع کیا، خیرات کرنا شروع کیا. جو خاتون اپنے گھر میں 20 نوکروں کے ساتھ رہتی تھی، آج وہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے میں خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتی. علماء فرماتے ایک مرتبہ آپ نے گوشت کا سالن پکا کر حضور کے لیے اہتمام کیا. ابھی وہ سالن پکا کر حضور کے قریب پہنچنے والی تھی کہ بلبل سدرہ آ گئے. بلبل سدرہ آئے اور حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں، حضور اگر بی بی خدیجہ آپ کے سامنے آئے تو کہنا بی بی خدیجہ سے اللہ انہیں سلام کہہ رہا. یہ وہ خاتون ہے کہ اللہ جسے سلام کر. بی بی خدیجہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پہ ہر طریقے سے اپنے مال کو، اپنے غلاموں کو، سب کو قربان کرتی چلی آئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کے 2 بیٹے بھی تھے، ایک کا نام ہند تھا اور ایک کا نام حالہ تھا. اب دیکھیں دنیا کی حالات ایسے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی خاتون سے نکاح کرے اور اگر وہ عورت اپنے بچے لے کر آتی ہے تو یہ باپ ان بچوں کو جلدی قبول نہیں کرتا. ابھی کل ہی کا واقعہ ہوا نا، اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایسے ہی کسی پہلے شوہر کا بچہ لے کر آئی تھی، غالباً 4 سال کی بیٹی تھی، اس کو ابھی کلابہ میں جا کے کھیلونے کے بہانے باپ لے گیا اور دریا میں دھکیل دیا. ابھی کل پرسوں کی بات اخبار میں آئی. لیکن دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ گوشہ دیکھیے. فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی شریف میں اپنے حجرے عائشہ میں آرام فرمائے، اور میرے آقا کی یہ شان ہے کہ حضور قیلولہ فرماتے، دوپہر میں قیلولہ کرتے، اور قیلولہ میں نہ ابو بکر صدیق، نہ فاروق اعظم، نہ عثمان غنی، نہ مولا علی کی جسارت ہوتی کہ حضور کے دوپہر کے حالات، دوپہر کے وقت میں جا کر کے ڈسٹرب کرے. حضور کو قیلولہ بھرپور لے لینے کے لیے دیا جاتا. کوئی بھی بڑے سے بڑا بھی حضور کے
حضور کے اس قیلولہ میں رکھنا نہیں ڈال سکتا تھا. حضور قیلولہ برابر کرتے، اور قیلولہ اس کے لیے ہے جو رات میں تہجد کے لیے اٹھتا ہے. ہم رات بھر بھی چادر تان کے سو جائیں اور دوپہر میں بھی جا کر سو جائیں تو یہ قیلولہ اس کے لیے نہیں ہے. قیلولہ اس کے لیے ہے کہ جو رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے اور پھر دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی نیند بھی لے لیتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند میں تھے کہ بی بی خدیجہ کا بیٹا حالہ یہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی آواز سے پوچھے کہ محمد عربی کہاں ہے. کسی سے پوچھا حضور کہاں ہے. بس حالہ کی یہ آواز سن کر ام المومنین فرماتی ہے کہ صرف حالہ کی آپ نے آواز سنی میرے آقا نیند سے بیدار ہو گئے، اور 3 مرتبہ فرماتے ہیں میرا حالہ آیا ہے، میرا حالہ آیا ہے، میرا حالہ آیا ہے. کون ہے حالہ؟ بی بی خدیجہ کے پہلے شوہر کا بیٹا ہے. لیکن محبت تو دیکھیے، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور اپنی نیند سے بیدار ہوئے وہ آواز سن کر، اور پھر نیند سے اٹھ کر 3 مرتبہ فرماتے ہیں میرا حالہ آیا ہے، حالہ آیا ہے. یعنی کیسی محبت آپ نے تقسیم کی، کیسی محبت تقسیم کی. یہ تو اپنے ہی ہیں. غیروں کو جب میرے آقا نوازتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. وہ تو شان والے ہیں. میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے بی بی خدیجہ کو 4 بیٹیاں ہوئی اور 2 بیٹے ہوئے. اور یہ دونوں بیٹے جب بچپن میں فوت ہو گئے، ابھی قاسم جو چھوٹے تھے، بی بی خدیجہ دودھ پلاتی تھی، ابھی 2 سال کے نہیں ہوئے تھے، 1 سال کچھ مہینے کے ہوئے تھے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے. جب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ماں ہے نا، ماں کا کلیجہ ہے، اولاد کے لیے ماں تڑپتی ہے. ابھی سینے میں دودھ اترا ہے، بچے کا حق ہے 2 سال دودھ پلانے کا، لیکن بچہ 2 سال سے پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا، ماں کے سینے میں دودھ اتر آیا. نبی رحمت جب گھر میں تشریف لائے، بی بی خدیجہ نے رو کر کہا کہ حضور میرا بیٹا اگر ہوتا تو آج اپنی رضاعت کے 2 سال مکمل کر لیتا، پورا دودھ پی لیتا، میرے سینے میں دودھ اتر آیا ہے. قربان جائیے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کی شان دیکھیے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. میرے آقا نے بی بی خدیجہ کو مخاطب کر کے کہا، فرمایا کہ خدیجہ کیا تو قاسم کے لیے تڑپتی ہے؟ کیا تجھے اس کی جنت کی آواز سنا دوں؟ وہ جنت میں کھیل رہا ہے، اس کی آواز سنا دوں؟ وہ جنت میں کھیل رہا ہے. میرے آقا کی یہ شان ہے کہ اگر بیٹا فوت بھی ہو گیا، میرے آقا فرماتے ہیں بی بی خدیجہ سے کہ خدیجہ تم کہہ دو، تمہیں قاسم کی آواز تم کو سنا دوں، وہ تمہیں ماں کہہ کے پکار لے، تمہیں پکار لے وہ. لیکن بی بی خدیجہ ہے، عرض کرتی ہے میرے سرتاج، میں نے آپ کے کہنے پر رب پر ایمان لایا ہے، میرا بالغیب پر ایمان ہے. اگر آپ کہتے ہیں وہ جنت میں تو یقیناً جنت میں، حقیقت میں جنت میں. پھر ایک مرتبہ جبرائیل امین نے بھی خوشخبری دی تھی کہ بی بی خدیجہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سفید موتیوں کا محل تیار رکھا ہے جنت میں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت آپ کے ساتھ ایسی محبت کہ جس کے تعلق سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون ام المومنین کے زمرے میں آئی اور مومنوں کی ماں بن کر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حجرے میں تشریف لائی ہے، تو آپ کی شان یہ ہو گئی، یہ شان تھی آپ کی کہ آپ ام المومنین ہونے کے بعد میرے آقا ایسی محبت فرماتے کہ ان کی موجودگی میں رسول کریم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اور 1-2 دن نہیں، قریب 25 سال دونوں میں رفاقت رہی، دونوں ساتھ رہے. آج بھی ساتھ ہے، ہمارا ایمان ہے، آج بھی ساتھ ہے. لیکن بظاہر دنیا میں 25 سال رہے. اور پھر لکھنے والی کتاب میں علماء نے لکھا کہ شعیب ابی طالب میں جب 3 سال کے لیے اہل قریش کو
محصور کر دیا گیا، آقا کریم کے قبیلے کو قید کر دیا گیا، جہاں کا حال یہ تھا کہ چمڑے کو، سوکھے ہوئے چمڑے کو پانی میں بھگا کر پھلا دیتے اور اس کو چبا چبا کر اپنی بھوک مٹاتے، پتے کھاتے۔ صحابہ کرام، سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم درختوں کے پتے کھانے کی نوبت آ گئی، پتے کھاتے، جس کی بدولت جب ہم پاخانہ کرتے تو ہمارے پاخانے میں بکریوں کی مینگنی کی طرح پاخانے ہوتے۔ یہ 3 سال میں میرے آقا نے بی بی خدیجہ سے فرمایا تھا کہ یہ پابندی تو مجھ پر ہے، اگر تم چاہو تو تم الگ رہ سکتی ہو، لیکن قربان جائیے ام المومنین کی اس قربانی پر آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی عرض کیا کہ حضور میں آپ کی رضا پر راضی ہوں، میں آپ کی رضا پر راضی ہوں۔ ام المومنین بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی رفاقت میں رہی، 4 بیٹیاں آپ سے تولد ہوئی، 2 بیٹے آپ سے تولد ہوئے جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے ہوئے۔ اور ایک مرتبہ جب بی بی خدیجہ کے وصال کے بعد ایک بوڑھی خاتون مسجد نبوی شریف میں آئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑھ کر کے استقبال کیا، اپنی چادر بچھائی، اس پر بٹھایا، کچھ راز و نیاز کی گفتگو کی، اور جب وہ خاتون جانے لگی تو نبی رحمت نے چند بکریاں اور چند تحفے تحائف دے کر ان کو رخصت کیا۔ بی بی عائشہ کو تعجب ہوا کہ کون ہے یہ بوڑھی خاتون کہ جس کا اتنا اکرام ہو رہا ہے کہ حضور کچھ زیادہ ہی وقت دے رہے ہیں، اور پھر جب وہ گئی تو اتنے تحفے تحائف دے کر روانہ کیا۔ بالآخر جب ام المومنین نے پوچھ لیا کہ یہ کون تھی، میرے آقا فرماتے ہیں یہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ جب خدیجہ ہوتے ہوئے یہ آتی تھی تو خدیجہ بڑی دل لگی سے اس سے گفتگو کرتی تھی، اور جب یہ جانے لگتی تو خدیجہ ان کو کچھ تحفے تحائف دے کر روانہ کرتی۔ تو آج یہ جب آئی تھی تو مجھے بھی خدیجہ کی یاد آ گئی، مجھے بھی خدیجہ کی یاد آ گئی، اور میں نے اس کو تحفے تحائف دے کے روانہ کیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا کریم کا جب نکاح بی بی عائشہ سے ہوا تو حضور سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ حضور بی بی خدیجہ کو یاد کیے بنا گھر سے نکلتے۔ میں سن کر تعجب کرتی، ایک دن میں نے کہہ دیا کہ حضور وہ بوڑھی خاتون کے لیے آپ اتنا دل میں محبت رکھتے ہیں، تو آقا کریم کا چہرہ غضبناک ہو گیا، اور عائشہ صدیقہ کو تنبیہ کر کے میرے آقا نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہو، یہ وہ خاتون تھی کہ جب مجھے سب نے ٹھکرایا اس نے گلے لگایا، اس کے مال نے مجھے لوگوں میں ممتاز کیا، جب میں لوگوں کے درمیان تبلیغ کر کے آتا لوگ مجھ پر طرح طرح کی ایذا رسانی کرتے، اور جب میں آتا تو وہ کھجوریں اور دودھ لے کر میرا استقبال کرتی تھی، اپنی اوڑھنی پھاڑ پھاڑ کر میرے زخم پوچھا کرتی تھی، مجھے دلاسا دیا کرتی تھی کہ آپ کو آپ کا رب ضائع نہیں کرے گا، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو غریبوں کے غم گسار ہیں، یتیموں پر دستگیری کرتے ہیں، بیواؤں پر آپ کی مہربانیاں ہیں، لوگ ستم کھائے ہوئے لوگ آپ سے امید لگائے رکھتے ہیں، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس طرح میری دلجوئی کیا کرتی تھی۔ میرے عزیزوں، ام المومنین سیدنا بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی کمال کی آپ کا ذہن تھا، اس لیے کہ آپ بڑی تجار تھی، اسی لیے نبی رحمت نے جب اپنے نکاح میں لیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے سال، یعنی جب حضور نے نکاح فرمایا تو آپ کی حیات طیبہ 25 سال کے آپ خبرو جوان ہیں، اور بی بی خدیجہ 40 سال کی خاتون ہے جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں انہوں نے جو وقت گزارا، اور دین اسلام کی اول خاتون کہ جس نے سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھ کر آقا کریم کے دامن سے وابستہ ہو کر اسلام کی بقا کے لیے اپنے مال کو، اپنے آپ کو
یہاں تک علماء کرام فرماتے کہ جب آخری وقت آیا، آپ بستر مرگ پر ہیں، کسی شرارت کرنے والی خاتون نے آ کر شرارت کیا کہ اب بھی محمد عربی کا دامن چھوڑ دو، آپ نے انکار کیا، اور پھر آقا کریم جب سرہانے آ کر بیٹھے تو میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں حضور میں بخیر و عافیت ہوں، آپ جائیں، لوگوں پر محنت کریں، لوگوں کو جہنم سے بچائیں، میں یہاں خیر و عافیت سے ہوں۔ جتنی دیر آپ میرے پاس بیٹھیں گے اتنا اگر آپ کسی پر محنت کریں گے وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ آپ جائیں اور لوگوں پر محنت کریں، لوگوں کو دین سکھائیں، دین کی طرف مائل فرمائیں۔ آخری وقت میں بی بی خدیجہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے یاد فرمائے۔ قربان جائے امہات المومنین کے کہ جن کے بستر پر اللہ کی وحی بھی آتی تھی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جن کے ساتھ اپنے ایام کو گزارے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کی دوسری بیوی بی بی سودا جو حضور کے نکاح میں آئی، ان کے تعلق سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ام المومنین کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور آپ کی ذات گرامی کے صدقے جن گھروں میں میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے، جن گھروں میں میاں بیوی میں نا اتفاقی ہیں، اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔